اور اس بچے کے حوالے سے تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی کسی نے ان کا انٹرویو سا ڈالا ہوا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک پاگل ہے بیچارہ، دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے اس بندے کا، اور وہ گاؤں میں کسی اور کو نہیں پہچانتا، اچھا کسی اور کا نام نہیں لیتا، کسی کو نہیں جانتا، وہ صرف اس بچے کو جانتا تھا۔ عاصم جمیل، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، بڑا ہی پیارا بیٹا تھا، بڑا پیارا۔ وہ مولانا نے تو ظاہر ہے کہنا ہی ہے کہ بھائی میرا بڑا ہی پیارا بیٹا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہوا ہے۔ جی 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 جی، بے شک بے شک، ان جوان بیٹا جو ہے اس کے چارپائی کو اٹھانا میرا خیال ہے انسان کے لیے سب سے جو مشکل ایک کام ہے وہ یہ مشکل وقت ہوتا ہے، اور والدین کے لیے خاص طور انتہائی پہ مشکل، انتہائی مشکل، انتہائی مشکل، بڑے ہی بیچارے رنجیدہ ہوئے، اور ساری فیملی ان کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر کمال ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، یہاں ڈاکٹرز اسپتال میں بیٹھتے ہیں، بہت پیارے ڈاکٹر ہیں وہ انتہائی رنجیدہ، انتہائی رنجیدہ۔ پھر عزیزی میڈیا پہ جب یہ خبر آئی تو یہی ابتدائی طور پہ آئی کہ وہ ہاتھ میں اس نے پستول لے کے تو وہ چلا لی، تو تم تو مل کر آئے ہو یار، ان سے تعزیت کے لیے گئے تھے، یہ پوچھنا تو ٹھیک نہیں ہے کہ کیا کہنا تھا، لیکن تھوڑا بتاؤ کہ کیا ان سے بات ہوئی؟ ہاں یہی ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے، ہم بالکل گئے ان کو ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، چونکہ وہ بڑا ہی پیار کرتے رہے ہیں ہمیشہ ہی، انہوں نے بڑی محبت فرمائی ہے، اور بہت بڑے آدمی ہیں وہ، بہت بڑے آدمی ہیں۔ یہ فرقہ وارانہ جو ہے چپکلشیں ان لوگوں کی آپس میں، اس سے قطع نظر ہمیں تو اس بات کا کبھی پتہ نہیں ہوا۔ میں تو مجھے فرقوں کے نام آتے ہیں، باخدا مجھے یہ نہیں پتا کہ فرقوں میں فرق کیا ہے، اور میرے لیے تو سب مسلمان ہیں، اور یہ تو انتہائی پیارے مسلمان ہیں نا جی، انہوں نے تو اسلام کا بڑا بول بالا کیا ہے اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ بڑے فالوورز ہیں جی پوری دنیا میں۔ میں کہتا ہوں جی پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم سنتے ہیں، بہت پیارے آدمی، بہت پیارے سپیکر، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ راست پہ ڈالا ہے، بہت سے لوگوں کو، بڑے نوجوان ان کے فالوور ہیں۔ تو بس ان کا یہی کہنا تھا، یہی بتا رہے تھے۔ میں کوئی 15-16 سال پہلے بھی اس بچے کو ملا تھا، اچھا کہ تینوں بیٹے ان کے تھے گھر میں، اور گھر ہم گئے تھے تلمبے، تو اس وقت بھی میں نے بلکہ آ کے تو اپنے بچوں کو کہا کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ اتنے بڑے آدمی کے بچے جو ہیں وہ جوتے پکڑ پکڑ کے مہمانوں کے پیروں کے آگے رکھ رہے ہیں۔ واہ واہ، وہ کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بہت کہا ان بچوں سے کہ آؤ یار آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، تو سارے ایسے کھڑے تھے، کہتے نہیں جی ہم اس وقت تو خدمت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو آپ کو کھلائیں گے کھانا، آپ کھائیں، ہم بعد میں کھائیں گے، ہم تو آپ کے حکم کے لیے کھڑے ہیں۔ اتنا مجھے پیار آیا کہ یار یہ ان کی کیسی تربیت کی ہوئی ہے مولانا نے، صحیح بہترین انسان، بہترین انسان۔ اور اس بچے کے حوالے سے تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی کسی نے ان کا انٹرویو سا ڈالا ہوا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک پاگل ہے بیچارہ، دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے اس بندے کا، اور وہ گاؤں میں کسی اور کو نہیں پہچانتا، اچھا کسی اور کا نام نہیں لیتا، کسی کو نہیں جانتا، وہ صرف اس بچے کو جانتا تھا۔ عاصم جمیل، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، بڑا ہی پیارا بیٹا تھا، بڑا پیارا۔ وہ مولانا نے تو ظاہر ہے کہنا ہی ہے کہ بھائی میرا بڑا ہی پیارا بیٹا تھا، مگر وہاں پہ میں نے جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس پاگل کو دیکھا، وہ نماز کے لیے ان کے گھر سے نکلے ہیں تو وہ آگے کھڑا تھا، اچھا، تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ ذرا دیکھو، مجھے انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھو ابھی کہ یہ کیا کرتا ہے، ہاں کدھر آئے ہیں، وہ ایسے آگے سے دیکھ رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، کچھ نہیں بول رہا، کافی دیر بعد کہتا ہے میاں میاں میاں، وہ میاں کہتا تھا اس کو، عاصم کو وہ میاں کہتا تھا، مرنے والے کو میاں کہتے تو کہتے ہیں کدھر ہے تیرا میاں، کدھر ہے، تو اس نے ان کے گھر کی طرف اشارہ کیا، ہاں، یہی ایک لفظ بولا اس نے اور ایک اشارہ کیا، دو کام ہے، اور شور مچا رہا ہے، وہ صاف مجھے فیل ہو رہا تھا
کہ اسے کچھ احساس ہو گیا ہے کہ میاں چلا گیا کچھ اسے، چونکہ اس کی ایسی آنکھیں کھلی تھی، منہ کھلا تھا اس کا، یعنی پریشانی. ہاں چونکہ اس لیے وہ اس سے جڑا ہوا تھا بہت، کہ پاگل ہونے کے باوجود وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا تھا. اچھا. عاصم اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے ایسے ہی گاؤں کا سیر کرواتا رہتا تھا، اسے اپنی فیکٹری میں لے جاتا تھا، حجام کو بلا کے اس کی ہیئر کٹنگ کرواتا تھا، اس کو نہلاتا تھا، اس کو کپڑے شپڑے نئے پہنا دیتا تھا. وہ تو پاگل ہے، اس کو تو نہیں پتا میں نے کیا پہنا ہوا ہے کیا. ابھی بھی کل میں نے دیکھا کہ کپڑے اس کے کچھ بہتر تھے، پاؤں سے وہ ننگا تھا، جوتا کہیں پھینک آیا ہوگا. تو وہ پکڑ پکڑ کے اس کو پیار کرتا تھا. تو ایسا جو بچہ ہے وہ کہاں بھول سکتا ہے، کہاں بھول سکتا ہے. ماں باپ کو کیا، وہ پورے گاؤں کو نہیں بھولے گا. جتنا بڑا اس کا جنازہ تھا، او ہو. جی ہم نے دیکھا ٹی وی پہ، میڈیا پہ دکھایا گیا کہ بہت بڑا لوگ جنازہ. اس کے والد سے تو چلے، مولانا سے تو پیار کرتے ہی ہیں لوگ، وہ سارے گاؤں کے لوگ، میں تو جس کو ملا ہوں ان کے مدرسے کے بچے، وہ مسجد کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، وہ سارے اس طرح اس کی باتیں کر رہے تھے کہ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ تو صحیح مولانا ٹوٹے ہوئے ہیں اس وقت. جتنا بڑا ان کا لاس ہو گیا ہے، اتنا بڑا. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ساری فیملی، بڑا بیٹا ان کے مولانا یوسف صاحب انتہائی بیچارے ٹوٹے ہوئے. اللہ، وہ بڑے جولی اور بڑے پیارے نفیس، بڑے عاجز آدمی ہیں بیٹے ان کے بڑے، مگر وہ ڈاکٹر طاہر کمال صاحب ٹوٹے ہوئے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی بخدا کو گودام میں چیزیں گری ہوئی، رو رو کے ان کا حشر ہو گیا. اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس بچے کو بڑا ہی اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کی ساری منزلیں آسان فرمائے اللہ پاک. اس کے ساتھ ہمارے کل کے دن میں ہمارے بہت بڑے فلم ڈائریکٹر حسن عسکری صاحب بھی چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب نہیں جانا ہے، اسی کی طرف سے آئے ہوئے. بہت بڑا لاس ہے عزیزی، بہت بڑا. حسن عسکری صاحب، میں کہتا ہوں جی کہ ہمیشہ نئی راہیں متعین کی. کیا بات ہے، ہمیشہ خوبصورت بات. ایسا بندہ پوری فلم انڈسٹری میں، پوری فلم انڈسٹری ایک طرف کر لو، لالی ووڈ، اور حسن عسکری ایک طرف کر لو، ایسا بڑا آدمی. آپ دیکھیں کہ یہ گنڈاسا ہیرو کے ہاتھ میں دیا گیا، یہ عسکری صاحب نے کیا. سب سے پہلے عسکری صاحب نے احمد ندیم قاسمی صاحب کے وہ ناول گنڈاسے سے فلم جو ہے وہ اڈاپٹ کی، وہ وحشی جٹ. پھر ایک فلم بنائی گنڈاسا، اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر سارا پاکستان گنڈاسا لے کے وہ اسی کے پیچھے سارے لگے، وہ اور طرف چل پڑے. نئی راہیں ڈھونڈی انہوں نے. مطلب ہر دفعہ کو ایسا تجربہ کیا ہوا ہے. سلاخیں فلم ہے، اردو فلم سر ایسی بنائی کہ کمال. سلاخیں فلم میں ورنہ نرم و نازک سی لڑکی دکھاتے تھے ہیروئن کو، سمجھتے بھی یہی تھے ڈائریکٹر کے. ہیروئن جو ہے وہ ایک لولی سی ایک ہوتی ہے بس چیز، نرم نازک اور بڑی سینسیٹیو سی ہم نے دکھانی ہے. نا نا نا، انہوں نے ہیروئن ببر شیر دکھا دی. سلاخیں فلم میں بابرہ شریف صاحبہ سے ایسا رول کروایا کہ خاتون کو اپنے حق کے لیے کھڑا کیسے ہونا چاہیے. ایسا اچھا میسیج دے. طوفان فلم جو وہ تو بے شمار ہے نا جی. طوفان ہے، پھر آپ دوریاں دیکھیں. دوریاں میں ایسا سیاسی ٹاپک چھیڑا کسی جاگیردار کا، فیملی کا، اور یہ وہ بہت بڑی کمال فلم. پھر میلہ ایک فلم تھی، بہت بڑی فلم. یہ تو وہ فلم ہے نا جو ہمیں ایز اسٹوڈنٹ، بلکہ اس وقت تو اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے ہم، تو ایسے ہم دیکھتے تھے تو پاگل ہو جاتے تھے کہ یار یہ پاکستانی فلم چل رہی ہے. میلہ سر انجمن پہلی دفعہ بغیر میک اپ کے حسن عسکری صاحب لے کر آئے ہوئے. ہاں جی، میں بتا رہا ہوں نا کہ ہر دفعہ ایسا تجربہ کیا کہ سارے اکے بکے رہ گئے ہیں. پہلے ساری انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یار، یہ کیا انہوں نے کر دیا، یہ کیا تجربہ کر رہے ہیں. تو جب وہ تجربہ سکرین پہ آیا ہے تو لوگوں نے کہا تاڑا پلا ہو جائے. ایڈا خطرناک تجربہ. یعنی عزیز ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جہاں عسکری صاحب کھڑے ہو جائیں تو لائن وہیں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے ہی شروع ہو جاتی ہے. بہت اچھا، بڑی اچھی بات. پڑھے لکھے آدمی باقاعدہ انڈسٹری میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے آئے ہیں. اور یہ انور کمال پاشا صاحب مرحوم، جو فادر آف فلم انڈسٹری کہا جاتا ہے جنہیں، پھر یاور حیات صاحب مرحوم، جنہیں ان کے بھانجے پاشا صاحب کے، جنہیں یاور صاحب کو فادر آف ٹیلی ویژن
کہا جاتا ہے، یہ اسی فیملی کے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات. ہاں بہت بڑے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام ہے. آمین. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات، لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو، موت صرف سچائی کی ہوتی ہے. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.